جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج کل پھر اسرائیل کے حوالے سے ہمارے کئی جو تجزیہ کار ہیں اسرائیلی ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں اور بڑے دو ٹوک انداز میں پاکستان کے موقف کی نمائندگی کی۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب نے بولے، ہمارے جو ایک دوسرے صاحب ہیں احمد صاحب، انہوں نے بھی بات چیت کی۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ایک طرف یہ والی بات چل رہی ہے، دوسری طرف کچھ افواہیں ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بھی وہاں جا رہے ہیں، اور دوسری بات جنرل رحیل شریف صاحب واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ والی چیزوں کا تھوڑا سا ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے اور طاہر اشرفی صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے اوپر اوریہ صاحب یہ کیسا پاسبل ہے کہ یہ سارا سینیریو جو بننا بھی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، طاہر اشرفی صاحب سے رابطہ ہو جائے، کوئی رابطہ ہمیں ہو پا رہا، ہمارا ڈی ایس این جی وہاں پر ہے، وہ کہیں اس وقت مصروف ہو گئے اچانک۔ اصل میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان از دی ٹیسٹ کیس فار اسرائیل ایگزسٹنس، جسے کہتے ہیں نا۔ سعودی عرب، اور جو بات اس نے صحیح کہی ہے اوباما والے، کہ سعودی عرب، ٹرکی اور پاکستان، ان تینوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کریں گے، اور یہ اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ تینوں کی جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں وہ اوور پاور کر جاتی ہیں۔ سعودی عرب میں جو سعودی حکومت ہے وہ اپنے آپ کو جب تک پبلک سینٹیمنٹس کے ساتھ لے کے نہ چلے وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ وہاں جو پاپولیشن ہے اس کا مزاج بالکل اور طرح کا ہے۔ مثلا انڈین جو آرمی چیف وہاں پر گیا ہے، انڈین آرمی چیف کو انہوں نے باقاعدہ سلوٹ کرنے سے انکار کیا ہے، اور ٹوپی پہنے بغیر وہ جو تصویر چھایا ہوئی ہے وہ بھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا انہوں نے وہ نکال کے دیا ہے، جو تھا اپنا وہ ہوتا ہے بیان جو ہوتا ہے نا بعد میں اس کے وزٹ کے بارے میں دارے گا، جبکہ پاکستان کے آرمی چیف کا وہ باقاعدہ 3-4 مختلف قسم کے بیانات بہت طریقے سے آئے تھے۔ لیکن پاکستان کے اندر کچھ لوگ جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مثلا مجھے پاکستان کے کچھ ہمارے جو ہیں جرنلسٹ تو کرتے ہیں، مولانا شیرانی نے بھی اس میں تھوڑی سی کہا ہے کر لینا چاہیے۔ اب مولانا شیرانی صاحب کو بلوچستان کی پالیٹکس میں اصل میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، بہت طویل ہے، وہ کافی عرصے سے خاموش بھی ہیں، سائیڈ لائن ہوا ہے، نظر نہیں آئے۔ خاموش بالکل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں کہ وہ خاموش ہیں کہ نہیں، کیونکہ بلوچستان میں آپ دیکھیں جب بھی مولانا فضل الرحمان نے کوئی لائن لی ہے فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ یا کسی اور لیول پہ، بلوچستان کی حکومت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، بلوچستان کی پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مولانا کا کنٹرول نہیں ہے بلوچستان کی پارٹی۔ وہ مولانا صاحب پوچھیں نا فضل الرحمان صاحب سے کیسا کیوں، تو کہتے ہیں ہم نے ان کو خدمات دی ہوئی ہے اور ہم یہ بہت زبردست چیز ہے۔ پچھلے دنوں حافظ حسین احمد کا بیان بھی تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے، بڑی دو ٹوک انداز میں۔ حافظ حسین احمد بھی، یہ سارے کے سارے دیکھیں بلوچستان کی پالیٹکس کو اپنے حساب سے کھیلتے ہیں۔ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کی پالیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی ایک قبائلی پالیٹکس ہے۔ مثلا مولانا عبدالخالق لانگو سے زیادہ اچھے، زیادہ سطح کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، کلات کے علاقے کے اندر، منگوچر کے علاقے کے اندر، لیکن وہ لانگو قبیلہ جو کہ زیادہ ہے تو انہوں نے لانگو کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ساتھ قبائلی لیول پہ بھی ووٹ دیں گے۔ مولانا شیرانی چونکہ شیرانی قبیلہ بہت بڑا ہے یوب کے اندر، اور مولانا شیرانی کو اس کو انفلوئنس ہے، وہ اس لیے وہ مولانا نصیب اللہ کو اسی کاکڑوں کا خاص طور پہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا ان کا کینڈیڈیٹ تھا بہرام خان ملے چمن میں۔ وہ بہرام خان جو تھا وہ بیسیکلی ملے سے چھوٹا ٹرائب تھا، لیکن اس کو پیسہ بہت بڑا اسمگلر تھا، بہت بڑا۔ پھر اس کے بعد اڈا کہول پہ گھر ہوتا تھا، اس کا گھر جو تھا اس کے اسمگلنگ کا بیسک کرنا، پھر وہ جمعیت کے اندر آ گیا، پھر اس نے داڑھی رکھ لی، پھر اس کے بعد اڈا کہول میں اس کو ووٹ دیا اور ٹکٹ دیا۔ تو وہ قبائلی اور دینی ووٹ کو مکس میچ کرتے ہیں، صحیح، اور وہ ہمیشہ اسی حساب سے چلتے ہیں، اسی حساب سے وہ سارا کام کرتے ہیں۔ وہاں کی وہ کہتے ہیں ہمارا مین سٹریم پالیٹکس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھا جس وقت 1988 کے اندر اکبر بگٹی کے ساتھ انہوں نے الائنس بنایا ہے، مولانا نور احمد جو تھے وہاں پر ہوتے تھے، اس کے سربراہ صدر سے وہ نہیں چاہتے تھے بات، تو وہ لیکن ہوا یہ کہ بگٹی نے کہا کہ تم لوگ جو ہو یہاں تمہیں کوئی نہیں مانے گا ایز اے چیف منسٹر، تمہاری حکومت نہیں چلنے۔ انہوں نے مان لیا۔ طاہر اشرفی صاحب آ گئے جی آ گئے، کہیں مصروف تھے، کہیں میرا خیال ہے مصروف ہو گئے ہوں گے۔ السلام علیکم طاہر صاحب، آپ صاحب کیسی طبیعت ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا آپ صاحب، ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب کے، اور آپ سعودی عرب کے حوالے سے اور خلیجی امور کے بارے میں بھی وزیر اعظم کے معاملے خصوصی، اور آپ کا اپنا ایک وہاں پہ فوٹنگ ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ جو موجودہ صورتحال میں یا حالیہ دنوں میں آیا کہ جی سعودی عرب نے اپنے ڈالر جو ہیں واپس لے لیے اور چین نے وہ پے کیے، ہمیں ایک تو یہ بات، اس کا بھی آپ سے جواب حاصل کرنا ہے، اور دوسری جو خبر گردش کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے محمد بن سلمان صاحب نے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وزٹ کریں، اور تیسری بات جو ہے یہ بھی جو ہے خبر ہے کہ رحیل شریف صاحب جو ہیں واپس آ گئے ہیں۔
اس حوالے سے بھی کئی وضاحتیں ہیں جو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں، اور آپ چونکہ حالات حاضرہ اور خاص طور پر ان امور پر دسترس رکھتے ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ حقیقتیں کیا ہیں، 1 بائی 1 ذرا بتائیے گا ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو مالی معاملات ہیں نا، یہ دو ممالک کے آپس میں معاہدے رازداری ہوتے ہیں، اور وہ رازداری ہی رہنے چاہیے۔ یہ کیوں تصور ہے ہمارے ہاں کہ اگر ہمارے کسی بھائی نے، دوست نے ہمیں کچھ ایک وقت کے لیے کچھ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، قرض دیا، تو اب وہ اللہ کرے مانگے ہی نہ، وہ کہے ہی نہ، اور اگر اس وقت پہ ہم نے اسے واپس لوٹا دیے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہے نہیں جی ہمارے دوست نے کیوں واپس لے لیے۔ بھئی جو ٹائم طے تھا، جو معاملات طے تھے، اس کے مطابق جو ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے دنیا کے اندر، دنیا کے نظام کے اندر، اس میں کوئی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ بھئی یہ تو خوش ہو جاؤ کہ اگر قرضہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے واپس دے دیا، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری دنیا کے قرضے واپس کریں۔ پاکستان کو، مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کو اتنا کمزور ہم خود کیوں خیال کرتے ہیں؟ ہم دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہے، ایک مضبوط قوم اور فوج رکھتے ہیں، ہر وقت ہمیں خطرہ رہتا ہے جناب ہمارا فلاں یہ کر دے گا، اب ہمارے ساتھ فلاں کو یہ کر دے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ اس سے آگے کوئی بات جو ہے میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے دوست یوٹیوبر اور ادھر ادھر سے چیزیں چھوڑتے ہیں، ان کو آج سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی، وہ پہلے سے طے شدہ تھی۔ شاہد محمود قریشی صاحب جو ہے وہ گئے متحدہ عرب امارات، پہلے سے دورہ طے تھا۔ ابھی سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات خان صاحب سے ختم نہیں ہوئی تھی تو دوست لوگوں نے شروع کر دیا کہ جناب بڑی ایمرجنسی بلایا گیا، ہنگامی۔ بھئی یہ تو 4 دن پہلے سے مجھے معلوم تھا کہ ملاقات ہو رہی ہے، سب کو معلوم تھا۔ تو خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا نہ کمزور کریں، نہ اپنے دوستوں کو اتنا چھوٹا دل سمجھیں کہ ہر وقت ہم نے انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ جناب وہ جہاز واپس لے لیا تھا اس لیے کہ آپ نے بیان دے دیا۔ یہ کیا ہم باتیں کرتے ہیں؟ ہم ایسے، ہمارے تعلقات، نہ ہم ایسے ہیں نہ ہمارے دوست ایسے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب ہم تو نہیں سمجھتے کمزور، اگر اگلے سمجھنا شروع کر دیں۔ دبئی کے ویزے ابھی تک بحال نہیں ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب گئے بھی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن عملاً پاکستانی پر پابندی ہے ویزے کی۔ صرف پاکستانی نہیں ہیں، اس میں بہت سے اور ممالک بھی ہیں، اور آج تو آپ نے دیکھا سعودی عرب نے ساری دنیا کے لیے فلائٹیں بند کر دی۔ نہیں ہے، انڈیا لیکن ہم نہیں ہے اپنے اس میں۔ میڈیا کے کچھ حلقوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا، میں عرض کرتا ہوں نا، اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ سارا ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے سعودی عرب نے پاکستان کے لیے فلائٹیں بند کر دی۔ بھائی پوری دنیا کے لیے بند کی ہے کرونا کی وجہ سے، جو نئی لہر آئی ہے۔ جہاں تک بات ہے امارات کی، امارات کے اندر 2 مسئلے پیدا ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ورک ویزے پہ، وزٹ ویزے پہ ہمارا پاکستانی جاتا ہے، وہ جا کے وہاں کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے پاس ہوٹل ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کچھ اور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بعض یہاں پر لیبارٹریاں ہیں، وہ یہاں سے دے دیتی ہیں سرٹیفکیٹ کہ جی نیگیٹو ہے، اور جب وہ وہاں دبئی ایئرپورٹ پہ چیک ہوتا تھا وہ پوزیٹو ہوتا تھا۔ اب یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میں کیا، یہ مسئلے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں اپنا گھر، ہمیں دوست کو شکوے سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوست انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اور جہاں پر یہ ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم خود ہی اپنے آپ کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑا رکھیں گے تو دوستوں سے کیا بات کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی میری خود بھی متحدہ عرب امارات کے ذمہ داران سے بات ہوئی ہے، اور کچھ چیزوں میں انہوں نے ریلیکس کام کیا ہے، جس کے اوپر زلفی بخاری صاحب کام کر رہے ہیں، اور ان کے وہاں کے لیبر منسٹر کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، یہ حل ہیں، حل ہو جائیں گے۔ دوسری نواز شریف صاحب والی جو خبر ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کو کہ سعودی عرب یہ بھی ساتھ ہے کہ جو اس کا بیٹا حسن نواز ہے وہ کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں، ان کا مشترکہ کاروبار بھی وہاں پر ہے، چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مملکت سعودی عرب جو ہے نا، اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔
ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں آپ کو یہ کیٹاگریکلی کہہ سکتا ہوں، لکھ کے دے سکتا ہوں کہ سعودی عرب کبھی بھی پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. سعودی عرب کو معلوم ہو گیا ہوا ہے کنگ عبداللہ کے دور سے، اور یہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اس وقت کے ذمہ داران، میں آج کی بات یہ جملے کہتے تھے کہ جب مشکل میں پاکستان کا سیاستدان پھنستا ہے تو ہمیں آواز دیتا ہے، اور جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، تو وہ نہیں مانتا. تو اس لیے موجودہ سعودی عرب کی قیادت جو ہے وہ قطعاً پاکستان کے سیاسی امور میں نہ کوئی مداخلت کر رہی ہے، نہ کرنا چاہتی ہے. اور میری ذاتی معلومات یہ ہے کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے، اس خبر کا کہ جناب بلا لیے گئے اور ادھر سے اپوزیشن. یہ ایسے اڑائی جاتی ہے صرف دوست ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے. جنرل رحیل شریف صاحب والی خبر کی بھی ذرا وضاحت کر دیں پھر کہ ان کو بھی واپس آ گئے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رحیل شریف صاحب 3 سال کا پہلا ان کا معاہدہ تھا، دوسرا 1 سال کا تھا. مجھے نہیں علم وہ آ گئے ہیں کہ ابھی وہاں پر ہیں، یہ میں ٹائم تھوڑا تھا چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کل. اور دوسری بات ہے کہ ایک معاہدے کے تحت وہ وہاں گئے ہیں، وہ ساری زندگی وہاں رہنے نہیں گئے. پہلے 3 سال کا ان کا معاہدہ تھا، پھر 1 سال کا ہوا. اور ممکن ہے کہ اور پاکستان اس اتحاد میں شامل ہے جس میں اب تک 48 اسلامی ممالک شامل ہیں. یار خدا کا واسطہ ہے، ہر بات کو اٹھا کے میں آپ سے بھی، اوریہ صاحب سے بھی کہوں گا، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ اوریہ صاحب کوئی قوم کو بتائیں کہ ہماری نجات ان افواہوں سے کیسے ہو سکتی ہے. اچھا حافظ صاحب، ہمارے لگا دیتے ہیں کہ جی اسرائیل تسلیم کرنے چل پڑے، کبھی چلے بڑی اہم گفتگو جاری ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے پھر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں.